آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ آج ہماری سندھ سے تعلق رکھنے والی ہماری سینئر ایم پی اے ڈاکٹر سیما ضیا میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ایم پی اے کراچی سے ہمارے سینئر ممبر پارٹی کے شہزاد قریشی موجود ہیں۔ آج اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے میں نے اس بات کو محسوس کیا، اس بات کا احساس کیا کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جو اسلام آباد کے صحافی ہیں، آپ جتنے سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت صوبے سندھ کے اندر جو ہیں وہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کردار جو ہے اس صوبے کی بہت بڑی بیماری جس نے اپنا ادا کیا ہے اس موجودہ یو ایس رجیم کے سلسلے میں، لیکن ایک بہت بڑا کردار یہ شخص جو ہے سندھ کے اندر بیٹھ کر بھی اپنا ادا کر رہا ہے۔ جو آج سندھ کی تباہی، جو سندھ کے حالات اگر آپ دیکھتے ہیں، جو سندھ جو ہے تباہی حالی کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا شخص ہے اس کا نام آصف علی زرداری ہے۔ یہ سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اب جو ہے یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یا ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت نہیں رہی ہے، یہ ایک زرداری لیگ کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ اور زرداری لیگ اب کس طرح کام کر رہی ہے وہ آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ اسلام آباد میں پتہ چلے کہ سندھ کے اندر جو ہے اس وقت کس قسم کی دہشت گردی جو ہے اور کس طریقے سے سیاسی انتقام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا کل رات کے واقعے کی، جس کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن حلیم عادل شیخ کے گھر پہ جو ہے رات کو 12:30 بجے جو ہے آصف علی زرداری کے احکامات کے اوپر جو ہے حلیم عادل شیخ کے گھر پہ جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے۔ اندازاً کوئی 100 سے 150 پولیس اہلکار وہاں پر آئے ہیں، جو کہ پولیس اہلکار نہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، جن کو انہوں نے پولیس کے اندر بھرتی کیا ہے، جن کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی استعمال کے لیے، جن کو سیاسی انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رات کو جب وہاں پر وہ پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے گھر والوں کو پریشان کیا ہے، کافی دیر تک باہر شور شرابہ چلتا رہا، اور جب پولیس والوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ ایک کیس کے اندر بیل ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات کو اندازاً کو 3-3:30 بجے یہ پیپلز پارٹی کے جیالے پولیس کی وردیوں کے اندر، جو کہ پولیس کے ظاہر ہے کہ آج یہ اہلکار ہیں، وہ وہاں پر واپس پہنچتے ہیں اور واپس جا کر جو ہے وہ حلیم عادل شیخ کو وہاں پہ ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب گھر والوں نے یہ بتایا کہ حلیم عادل شیخ گھر پہ موجود نہیں ہیں تو اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سندھ حکومت سندھ کی، اس کو میں دہشت گردی کہوں گا، اس جو معاملات انہوں نے چلائے ہیں اس کی سخت الفاظ کے اندر میں مذمت کرتا ہوں، ان کارروائیوں کی، جو کہ ایک سیاسی انتقامی کارروائیاں ان کی شروع ہو چکی ہیں، اور یہ جو صوبہ سندھ کے گلو بٹ ہیں، جو گلو بٹ کی شکل کے اندر آج یہ تبدیل ہو چکے ہیں، ان کی میں سخت الفاظ کے اندر مذمت کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کو میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں، آصف علی زرداری کو یہ میں فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمارے لوگوں کو ڈرا سکو گے، تم ہمارے لوگوں کو دھمکا سکو گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیا کرو گے؟ قتل کر دو گے، جیلوں کے اندر بند کرو گے، ہم پہ تشدد کرو گے، ہمیں مارو گے، پیٹو گے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آج جو لاکھوں کی تعداد کے اندر پاکستان بھر کے اندر صوبے سندھ کے اندر جو عوام نکل پڑی ہے، اس کا کیا کرو گے آپ؟ ان بے شرمی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہاں پہ اس کو بھی پامال کیا، اس کا بھی انہوں نے احساس نہیں کرا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ کیسز ہیں جو کہ سارے جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے بھی ان کیسز کو موو کیا گیا تھا عدالتوں کے اندر۔ حلیم عادل شیخ کو اس کیس کے اندر عدالت کی طرف سے پہلے ہی پری اریسٹ جو ہے نا بیل مل چکی ہے، اور جو کہ کیس عدالت کے اندر چل رہا ہے۔ کل حلیم عادل شیخ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ پرسوں ان کے اوپر یہ کیس ہوا ہے، وہ عدالت گئے ہیں اور وہاں پہ 3.5 گھنٹے وہ عدالت کے اندر بیٹھے رہے۔ تقریباً صبح 10-10:30 بجے گئے اور اندازاً 12:30-1:30 بجے بتایا گیا کہ عدالت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور آپ واپس چلے جائیں، آج آپ کی بیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ ATC گئے دوسرا کیس لے کے،
ATC سے ان کو بیل ملی. اب ہو رہا یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کیس کیا جا رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا کیس کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ دکھانا کیا چاہ رہی ہے؟ پولیس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، پولیس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر کے کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ حالات یہ ہیں صوبہ سندھ کے اندر کہ جو شخص پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا، جو شخص پاکستان پیپلز پارٹی کے کالے کرتوتوں کے خلاف بات کرے گا، اس کے خلاف دہشت گردی کے کیس چل جائیں گے. آج تک 14 سال سے جو اقتدار کے اندر صوبہ سندھ میں بیٹھے ہیں اور ان کی 5 باریاں آئی ہیں، اسی بنیادوں کے اوپر ان کی باریاں آئی ہیں. سندھ بھر کے لوگوں کو انہوں نے خوف کے اندر جکڑا ہوا ہے. خوف کی بنیاد کے اوپر لوگ جاتے ہیں اور ان کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. لوگوں کی زمینوں کے جو پانی کو جو ہے اس کو ان کی لائنوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. لوگوں کے خلاف اندرون سندھ کے اندر جو ہیں جھوٹے کیسز جو ہیں وہ فائل کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر شہر کراچی کے اندر کیوں یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ میڈیا ہے، یہاں پہ ان کے الگ طریقہ کار ہیں اپنی کارروائیاں کرنے کے، لوگوں کو ڈرانے کے، دھمکانے کے. پولیس کا صوبہ سندھ کے اندر یہ حال ہے کہ 14 اگست 2021 کے اندر میرے خیال سے جو ایک بلاسٹ ہوا تھا ماری پور روڈ کے اوپر، آج تک ان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا. سندھ پولیس کا حال یہ ہے کہ 2 MNAs اور 1 MPA مرڈر کے اندر انوالوڈ ہیں، آج تک ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکا. فہمیدہ سیال کے کیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوا آج تک. ناظم جھوکیوں کے معاملے میں آج تک قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا. ہمارے صحافی عزیز میمن، اس کے لیے آج تک جو ہے در بدر لوگ گھوم رہے ہیں، ان کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اجے للوانی کا کیس آپ کے سامنے ہے. یہ 4 صحافیوں کے نام میں آپ سے لے رہا ہوں جن کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا جا سکا. لیکن ان کی جو پولیس ہے حکومت سندھ کی، جو ان کے جیالے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی لوگوں کے خلاف. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو، آصف علی زرداری کو، اور ساتھ ساتھ ان کے جو نلائکی اعلیٰ ہیں صوبہ سندھ کے، جو ان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ ناکام ہو گئے، پورے صوبہ سندھ کے اندر ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے، عوام کی بیسک سہولیات ان کو فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے. صوبہ سندھ کے لوگوں کے حالات یہ ہیں آج کل کہ عوام کے پاس وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. واٹر کمیشن کہتا ہے کہ 70% لوگ جو صوبہ سندھ کے اندر پانی پیتے ہیں اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. بچوں کے پاس اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے. جو وہاں پہ انہوں نے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے انگوٹھے چھاپ رکھے ہوئے ہیں. ہسپتالوں کے حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی باہر، مریضوں کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹرز نہیں ہیں اور دوائیاں آپ کو ہاسپٹلز میں ملتی ہی نہیں ہیں. لاڑکانہ کے حالات یہ ہیں کہ دنیا کے اندر لاڑکانہ کی رینکنگ آتی ہے کہ ایڈز کے مریض جو ہیں سب سے زیادہ لاڑکانہ ہیں اور ایڈز سے لوگ مر رہے ہیں. عمران خان نے تو پورے پاکستان کو کووڈ کی ویکسین دے دی، لیکن صوبہ سندھ میں اگر آپ کو کتا کاٹ جائے گا نا تو آپ کو ریبیز کی ویکسین نہیں ملے گی. پولیس کے حالات یہ ہیں کہ شہر کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ صرف ایک سال کے اندر اندازاً 35,500 لوگوں کی موٹر سائیکلیں چھن گئی ہیں یا گم گئی ہیں، اندازاً 1850 گاڑیاں چلے گئی ہیں، 52,600 موبائل فون جو ہیں وہ چھن چکے ہیں. خواتین گھر سے نکلتی ہیں، بازار جاتی ہیں، ان سے پرس چھین لیے جاتے ہیں، گھر کی دہلیز کے اوپر جو ہے ان کے زیورات اتار لیے جاتے ہیں، اور آپ کو سندھ پولیس وہاں پہ کہیں نظر نہیں آئے گی. اگر آپ گاؤں دیہات کے اندر چلے جائیں اندرون سندھ کے اندر تو ڈاکوؤں کا راج ہے. وہاں پہ آپ گھس نہیں سکتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، قتل کر لیا جاتا ہے. وہاں سندھ پولیس کہیں پر نہیں ہے. لیکن حلیم عادل شیخ کے لیے رات کو 3:30 بجے پولیس وہاں پر جاتی ہے، ان کے گھر پہ چھاپا مارتی ہے، وہاں پہ چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرتی ہے. وہاں پہ ان کی بچے، ان کی فیملی، وہاں پر خواتین وہاں پہ گھر کے اندر موجود ہے. یہ ہو رہا کیا ہے؟ یہ امپورٹڈ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کر کے FIRs کاٹ کے کورٹ کے دھکے لگا کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے ہمیں ڈرانے میں دھمکانے میں، ہم عمران خان کے ورکرز ہیں. ان کو موت کس بات کی آ رہی ہے؟ ان کو موت اس بات کی آ رہی ہے آصف علی زرداری کو کہ آصف علی زرداری کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو اس وقت عمران خان کی مقبولیت اور جس طرح ان کا منہ کالا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر، یہ صوبہ سندھ میں آصف علی زرداری اپنی حکومت اب نہیں بنا سکتے ہیں. آصف علی زرداری اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ انہوں نے
سندھ میں آئندہ اپنے ان کو جو شکست ہونی ہے وہ ایسی بدترین شکست ہونی ہے کہ اس کے بعد یہ سیاسی جماعت رہنی نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت وہ ہوتی تھی جس کو 4 صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا. آج یہ پیپلز پارٹی کے پی سے فارغ، یہ پنجاب سے فارغ، یہ بلوچستان سے فارغ، یہ کشمیر سے فارغ، یہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے صرف کچھ ضلعوں کی حد تک یہ رہ گئی ہے. شہر کراچی کے اندر بھی ان کی آج پہچان نہیں ہے. لہٰذا ان کا جو اب سلسلہ ہے، جو ان کے فیصلے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جو ہماری معلومات ہے، جو ہمیں معلوم چلا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs، تحریک انصاف کے MPAs اور سینئر پارٹی ممبرس کے خلاف انہوں نے FIRs کاٹنی ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر ہمیں مروانا ہے. ان کی کوششیں یہی ہیں. ہم آج بڑے صاف الفاظ میں یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں، ہم چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ ذرا سا دیکھ لیجئے کہ حالات صوبے سندھ کے اندر کیا چل رہے ہیں. جس طریقے سے عمران خان صاحب رات کو بڑی عاجزانہ طور سے آپ سے گزارش کر رہے تھے، میں بھی اسی طریقے سے بڑی عاجزانہ طور سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ صوبے سندھ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. پنجاب سے زیادہ بدتر حالات چل رہے ہیں. وہاں پہ بیٹھی بھی جو حکومت ہے اس وقت وہ جو ہیں ان کا جو یقین اور ان کا بلیو یہ ہے کہ جو سیاسی ورکرز ہیں ان کے ساتھ سیاسی انتقام لیے جائیں، جھوٹے کیسز کیے جائیں. اگر یہی حالات رہے تو معاف کرنا، پھر جو پچھلے دنوں باقی ملکوں کے اندر ہم نے حالات دیکھے وہی حالات ہوں گے. پچھلے دنوں ہم وہاں پر ایک جلسہ کرنے لگے تھے تو ہمیں وہاں پہ روکا گیا. اگر ہم عمران خان کی اسپیچ دکھانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کی سندھ پولیس جو ہے وہاں پر آ جاتی ہے. ہمارے کبھی ساؤنڈ کی ٹرک والوں کو اریسٹ کر کے لے کے چلے جاتی ہے، کبھی وہاں سے SMDs لے کر چلے جاتی ہے. ایک تماشا لگایا ہوا ہے. اگر حالات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اگر یہ حالات رائٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر عوام اپنے ہاتھ کے اندر اس معاملات کو لے لیتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے، اس کا جمہوری حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج بھی کرے گی. اس کا یہ حق ہے کہ وہ جلسے بھی کرے گی اور آپ ہمیں اس کو روک نہیں سکتے. عدالتیں بھی ہمیں اجازت دیتی ہیں، ہمیں ہمارا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آغا سراج درانی جو آج کل گورنر بنے بیٹھے ہیں ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کی طرف سے ایک سٹنگ لیڈر آف دا اپوزیشن، سٹنگ MPA کی گرفتاری کی اجازت کیا آپ کی طرف سے آئی ہے؟ کیا آپ بھی آغا سراج درانی اسپیکر آف دا اسمبلی آپ بھی ملوث ہیں اس کھیل کے اندر؟ آپ بھی آصف علی زرداری کے پریشر کے اندر آ گئے؟ کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اسپیکر ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہاؤس کی دونوں سائڈز کے اوپر نظر رکھنی ہے؟ کرمنلز تو وہاں پر آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہیں فہمیدہ سیال کے مرڈر کے اندر انوالوڈ ہیں، جو کہ ناظم جھوکیوں کے مرڈر کے اندر انوالوڈ ہیں، جنہوں نے صحافی عزیز میمن اجے لالوانی کے قاتلوں کو جو ہے آج تک وہ پکڑ نہیں رہے. لہٰذا اگر یہ حالات اس طریقے سے چلتے رہے، معاملات اس طریقے سے چلتے رہے تو یہ افراتفری کا ماحول ہو جائے گا. پورا پاکستان آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ملک کو کووڈ سے بچانے کی ہو، ملک کی ترقی کے لیے ہوں، ملک کی اکانومی کی بہتری کے لیے ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ آج جو پورا پاکستانی قوم کھڑی ہے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے عمران خان نے، ہمارے لیڈر نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی، پوری دنیا کو جا کے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی ہمارے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں. اس شخص نے دنیا کے اندر جو ہے ختم نبوت کے لیے جو ہے لڑائی لڑی. اس شخص نے 15 مارچ کا دن مقرر کرایا اسلام فوبیا کے خلاف. اور تو لوگ بہت آئے، بڑے کام کیے. نواز شریف کے دور کے اندر، آصف علی زرداری کے دور کے اندر بھی یہ تمام باتیں ہمارے پیارے نبی کے لیے ہوئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق بھی عطا فرمائی تو وہ عمران خان کو عطا فرمائی. لہٰذا ہمیں مجبور نہ کیا جائے. آصف علی زرداری میں بتا رہا ہوں، ہم تم سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں. جس دن مرنا ہوگا مریں گے. ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جس کسٹم آفیسر نے ایان علی کو پکڑا تھا اس کو کس نے مروایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں صوبہ سندھ کے اندر اس کے پیچھے کون کون ہے. آج تک تم بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو تو پکڑ نہیں سکے. بڑے بڑے کیسز یہاں پہ پڑے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہے وہ جو ہے بے ضابطگی ہیں. زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ آپ کو ریگولیرٹیز ملیں گی.
کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو کہ بچا ہوا ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ہیلتھ منسٹری ہو، چاہے وہ ایجوکیشن منسٹری ہو. یہاں تو حالات یہ ہیں کہ جو گندم ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کی گندم جو ہے وہ ہر سال صوبہ سندھ میں چوہے کھاتے ہیں. ہر سال آڈٹ پیراز آتے ہیں کہ جو گندم غائب ہو گئی، اور منسٹر آ کے کہتا ہے کہ غائب ہو گئی، چوہے کھا گئے، نکل گئی. میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تمام سیاسیوں صحافیوں کو آج میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ صوبہ سندھ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے پنجاب، اسلام آباد اور باقی شہروں کے اندر اپنی جنگ لڑ رہی ہے، جنگ ہماری سندھ کے اندر بھی چل رہی ہے. سندھ کے اندر آنے والے بلدیاتی الیکشنز انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی. شہر کراچی کا میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیے گا کہ صوبہ سندھ کے اندر بھی آپ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اگر تبدیلی کی، سب سے زیادہ چینج اگر کسی صوبے کے اندر کسی کی ضرورت ہے تو وہ صوبہ سندھ کی ہے. ہمیشہ سے میں عمران خان صاحب کو، ہمارے چیئرمین صاحب کو میں کہتا تھا کہ خان صاحب جو حالات صوبہ سندھ کے ہیں ایسے حالات تو شاید ایتھوپیا کے اندر بھی نہیں ہوں گے. جو حالات اس وقت صوبہ سندھ کے اندر چل رہے ہیں، عوام کو جس طریقے سے دبوچا گیا ہے، جس طریقے سے صوبہ سندھ کے اندر عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، یہ تصور پوری پاکستان میں کہیں نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا آپ اندازہ لگائیں کہ بارشیں ہوتی تھیں جو کہ اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی تھی، پورا شہر آپ کا جو ڈوب جاتا تھا. وہ عمران خان تھا جس نے اپنے اس 3 سالہ دور میں شہر کے برساتی نالوں کو صاف کرایا. وہ عمران خان تھا جس نے جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے صوبہ سندھ کے اندر لاکھوں لوگوں کو جو ہے ریلیف فراہم کیا. وہ عمران خان تھا کہ اس شہر کے اندر آگ بھی لگ جاتی تھی، شہر کراچی کے اندر تو جل کر راکھ ہو جاتی تھی فیکٹریاں. عمران خان نے شہر کراچی کو فائر بریگیڈز فراہم کیے. یہ نالائکی اعلیٰ صوبے کے اندر بیٹھا ہوا وزیر اعلیٰ، یہ تو عوام کو ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشنز آنے، الیکشن لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کر ووٹ لینے اور واپس اقتدار کے اندر آنا ہے. لیکن اب انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا. ہماری جو کمزوریاں تھیں ہم نے اس کو دور کیا ہیں، جو ہماری تنظیمی تھی، ہماری بھی میں سمجھتا ہوں غلطیوں کی بنا کے اوپر ہم نے جو ہے کچھ چیز ہم حاصل نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت کے اندر ہم ضرور کامیاب ہوں گے. آخر کے اندر میں جو ہے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہمیں پتہ چلا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب عطا فرمائے، ہمارے 3 فوجی جوان اور اس کے ساتھ ساتھ 3 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. میران شاہ کے اندر جو واقعہ ہوئے اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی جنت نصیب عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، فوجی جوان جو کہ ہر پل ہر وقت ہماری حفاظت کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اندر راتوں کی نیند پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی ان کو صبر عطا فرمائے. شکریہ. دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے. آپ نے کچھ پچھلے الیکشن میں کافی سیٹیں جیتی تھی اور ایم کیو ایم کی سیٹیں تھیں. اب وہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور انہوں نے فارمولہ بھی طے کر لیا ہے، بلدیاتی نظام میں بھی ان کی پیش رفت ہو گئی ہے. پھر پی ایس پی سے بھی لوگ چھوڑ کے واپس ایم کیو ایم میں جا رہے ہیں، تو آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سے لوگ؟ نہیں دیکھیں، ایم کیو ایم جو تھی وہ ایک شہر کراچی کے اندر ایک دہشت کی علامت تھی. ایم کیو ایم سے لوگوں کو خوف تھا، ڈر تھا. ہڑتالیں، بھتہ خوریاں، بوری بند لاشوں کی سیاست ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے شناختی کارڈ لے لیا کرتے تھے. 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے اس دہشت کی علامت کو، اس دہشت کو توڑ کر چکنا چور کر دیا تھا. اس دہشت کی علامت کو عمران خان نے جب چیلنج کیا تو لوگ باہر نکلے، عمران خان کا ساتھ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف شہر کراچی کے اندر بہت بڑی اکثریت حاصل کر کے پاکستان شہر کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچی کچھ سیٹیں ان کو ملی ایم کیو ایم کو، آج جب انہوں نے اپنی ضمیروں کو بیچا ہے، آج جب انہوں نے غداری کری ہے، تو شہر کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کو آنے والے الیکشنز کے اندر، میری بات آپ یاد رکھیے گا، جتنی سیٹیں ہیں یہ بھی نہیں ملیں گی. آج کراچی شہر نہیں، پورا پاکستان، کراچی سے لے کے کشمیر تک، ہر شخص صرف ایک نام لیتا ہے، وہ عمران خان. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ واحد لیڈر ہے جو دیانت دار ہے، جو سرٹیفائڈ ایماندار ہے. ان وجوہات کے بنا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے اندر بھی کراچی میں کامیابی حاصل کی تھی. آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم میں قاتل لیگ میں بوری بند لاشوں کی آپ نے بات کی، لیکن 2018 کے انتخابات کے بعد ان سے ہی آپ نے اتحاد کیا. اب جب ان کا اتحاد اب ٹوٹ گیا تو آپ کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے
زرداری پہ الزامات لگائے، قانون یہ قرار دیا ان کو. جب آپ کی حکومت تھی، آپ حکومت میں تھے، تو آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں میں نے آپ سے پھر عرض کیا اس بات کا کہ 2018 کے اندر ہم نے اس دہشت کی علامت کو مار دیا تھا، اس کو چکنا چور کر کے آج وہ لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ خوف کی علامت کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ہمارے افراد تھے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. آج وہ دہشت کی علامت ختم ہو گئی، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. سو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ صوبہ سندھ ہمارا ٹارگٹ ہے. پنجاب میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑی اکثریت حاصل کریں گے، لیکن ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے عمران خان صاحب کا، چیئرمین صاحب کا، وہ صوبہ سندھ ہے. انہوں نے اپنے پچھلے جلسے کے اندر بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری اب نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ صوبہ سندھ ہے، اس کے اندر ہم اپنی حکومت بنائیں گے اور لوگوں کو آزاد کرائیں گے. لوگوں کو اس وحشت سے اور اس دہشت کی علامت سے صوبہ سندھ سے ہم ان کو آزاد کرائیں گے. سندھ کے لوگ جو ہیں اب ان زنجیروں کو توڑ دیں گے. یہ جو خوف کی علامت جو آصف علی زرداری صوبہ سندھ میں ہے، جس طریقے سے الطاف حسین سے ہم نے چھٹکارا دلوایا تھا کراچی کے لوگوں کو، اسی طریقے سے عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ صوبہ سندھ کے لوگوں کو بھی آصف علی زرداری سے چھٹکارا دلائیں گے. اور جس طرح خوشحالی کے پی میں آئی، جس طریقے سے پنجاب میں آپ نے دیکھا اور سندھ میں دیکھا، ہم نے ہیلتھ کارڈز دیے اور بیشتر اور فیسلٹیز دیں، اسی طریقے سے سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں، سندھ کے لوگ بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں. سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے صوبے کے اندر بہتری آئے. سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان کے دور میں پنجاب کے بھی میں ترقی ہوئی ہے، وہاں پر بھی ہو. وہاں تو ان کے جو نالائقی اعلیٰ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہسپتال بہت اچھے ہیں. آپ آئیں ذرا اسلام آباد کے صحافی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آ کے حالات آپ دیکھیں. ہاسپٹلس کے باہر لائنیں لگی ہوئی آپ کو ملیں گی، اور یہ خود تو جا کے اپنے علاج ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر کرواتے ہیں. شکریہ. شکریہ جی، تھینک یو.